انسان منصہ شہود پر ظہور پذیر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ میں نے جو پوری کائنات انسانیت کے اندر اپنی قدرت کے، اپنے حسن کے جلوے رکھے ہیں، ان کو کسی ایک پیکر میں اور شکل کرو۔ تو جب اللہ نے کائنات انسانیت کے بکھرے ہوئے جلووں کو مجتمع کیا، ایک پیکر کے اندر منشکل کیا، تو نبوت کی ذات واضح وجود میں آئی۔ اور جب رب کائنات نے کائنات نبوت کے اندر بکھرے ہوئے جلووں کو سمیٹا، تو رسول کی ذات واضح وجود میں آئی۔ اور جب اللہ نے چاہا کہ جتنے میری قدرت کے، الوہیت کے، حسن کے جلوے کائنات رسالت اور نبوت کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، ان میں ایک پیکر کے اندر ان کو مجتمع کرو، تو پھر اولو العزم پیغمبروں کا وجود اس دنیا میں شہود پذیر ہوا۔ اور پھر رب کائنات نے چاہا کہ جتنے میرے حسن کے جلوے پوری کائنات میں بکھرے، پھر سمٹے تو انسان وجود میں آیا۔ انسانیت کے اندر بکھرے ہوئے جلوے ایک پیکر میں مجتمع ہوئے، تو پیکر نبوت وجود میں آیا۔ پیکران نبوت کے اندر جتنے حسن کے جلوے رکھے تھے، جب ان کو سمیٹا گیا تو پیکر رسالت وجود میں آیا۔ اور جب پیکران رسالت، پیکران نبوت کے سارے جلووں کو اولو العزم پیغمبروں کے اندر بکھرے ہوئے حسن الوہیت کے سارے جلووں کو رب کائنات نے مجتمع کیا، تو پھر پیکر محمد مصطفیٰ وجود میں آیا۔ کائنات کے اندر رب کے حسن قدرت کے، حسن تخلیق کے جتنے جلوے رب نے پوری کائنات کے اندر بکھیرے تھے، جب ان کو بکھیرا تھا تو کائنات وجود میں آئی، جب ان کو سمیٹا تھا تو محمد کی ذات وجود میں آئی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور رب کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا فضل بنایا۔ کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، یہ میں ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا، پڑھیے بخاری شریف کتاب التفسیر سے لے کے پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی آخری جلد سے پڑھ رہا ہوں، جلد 2 کتاب التفسیر سے پڑھ رہا ہوں، سورۃ الضحیٰ کی تفسیر سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اور سورۃ الضحیٰ میں آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو خوب کھول کھول کر بیان کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس، جنہیں حبر امت کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ حضور کے صحابی ہیں، کسی کو حضور نے عطا کیا تو مختلف رنگوں میں عطا کیا، مختلف کیفیات میں عطا کیا، مختلف مواقع میں عطا کیا، لیکن عبداللہ بن عباس کی شان بھی نرالی ہے۔ کسی کو دیا تو قدموں میں بٹھا کے دیا، کسی کو دیا تو سینے سے لگا کے دیا، سبحان اللہ، کسی کو دیا تو سامنے بٹھا کے دیا، کسی کو دیا تو تاجدار کائنات نے کہا چادر بچھا، چادر بچھا، اس کی چادر کے اندر یوں مٹھیاں بھر بھر کے
تو میرے مصطفیٰ نے ان کو اپنے مبارک سینے سے لگایا. وہ سینہ جس کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا مبارک سینہ آپ کی خاطر کھول نہیں دیا؟ وہ مبارک سینہ جس کو اللہ نے کھول دیا حضور کی خاطر، اس سینے مبارک سے حضرت عبداللہ بن عباس کو میرے مصطفیٰ نے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے اس عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. اس لیے آپ کو حبر امت کہا جاتا، رئیس المفسرین کہا جاتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ اما بنعمت ربک فحدث، اس کی تفسیر کیا ہے؟ وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ فرمایا سنو، نعمت اللہ ہوا محمد، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی، میرے آقا اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی، اور وہ نعمت ہی نہیں ہے جو دامن مصطفیٰ میں ہے، وہ رحمت ہی نہیں ہے جو دامن مصطفیٰ میں نہیں ہے. حضور کو اللہ نے اپنی نعمتوں کا منبع بنایا، مرکز بنایا، مصدر بنایا. کہا جس کو جو لینا ہو میرے پاس نہیں، میرے محبوب کے پاس آ جایا کرے. یہاں میرا فضل چاہیے ہوگا تو یہاں سے میرا فضل بھی ملے گا، یہاں سے میری رحمت بھی ملے گی، میرا کرم بھی ملے گا، میری عنایات بھی ملے گی، میری محبتیں بھی ملے گی. تم یہاں اس بارگاہ میں آؤ گے کہ ہم یہاں آئیں اور آپ کے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اللہ کے محب بن جائیں. کہا نہیں، آؤ گے تم محب بننے کے لیے، لیکن میرا ارشاد ہوگا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے تو تیری بارگاہ میں آئے گا اور آئے گا محب بننے کے لیے، تو تیری چاہت لے کے آئے گا، تیری محبت لے کے آئے گا، تیرا پیار کرنے والا بن کے آئے گا. لیکن آگے سے میرا ارشاد ہوگا آؤ لوگوں، اگر میرا محب بننا چاہتے ہو تو آؤ کیا کرو، میرے محبوب کی اتباع محبت کرو، میرے محبوب کی ایسی اتباع کرو جس میں میرے مصطفیٰ کی محبت کی جھلک نظر آئے، میرے محبوب کے عشق کا جلوہ نظر آئے، میرے محبوب کی محبت کا حسن نظر آئے. اس طرح سے میرے پیارے کے نقشے قدم پہ چلو کہ تمہارے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کر بھرا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر تمہارے دل کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، ٹھاٹھے مار رہا ہو تمہارے دل کے اندر، میرے محبوب کی محبت کا ایک دریا مرسل ہو. تو آؤ تو پھر تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا تم آئے تھے اللہ کا محب بننے، تو تمہیں مقام کیا مل رہا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے، ان کی اتباع کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. محبوب یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والا کتنا گنہگار ہے، کتنا خطا کار ہے، کتنا روسیاہ ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر بدیاں کتنی ہیں، بدفعلیاں کتنی ہیں، بدکاریاں کتنی ہیں. نہیں، بلکہ کیا دیکھا جائے گا کہ یہ میرے محبوب کا دیوانہ بن کے آ گیا، یہ میرے مصطفیٰ کا مستانہ بن کے آ گیا، میرے محبوب کے نقشے قدم پر چلنے والا بن کے آ گیا. اب یہ آیا تو محب بننے تھا، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اپنا پیارا بنا لیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا. یغفر لکم ذنوبکم، اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیا. اور کس شان کے ساتھ دیا؟ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے، مالک
رحیم بھی ہے، رحم بھی فرمانے والا، اور غفور کسے کہتے ہیں؟ غفا کا یغفر کا معنی ہے کسی شے کو ڈھانپ لینا، کسی شے پر پردہ ڈال دینا، کسی شے پر پردہ ڈال دینا، کسی شے کو چھپا لینا۔ تو اے میرے محبوب کے دیوانوں، اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن بھی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب کے ساتھیوں کو، اس پر ایمان لانے والوں کو، اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو، اس کی اتباع کرنے والوں کو، اس سے پیار کرنے والوں کو، اس سے عشق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں فرمائے گا، ان کے عیبوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ان کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ اور اللہ خود ہی پردے ڈالنے والا نہیں، رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، فرمایا ان اللہ ستار و یحب الستر، بے شک اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، عیبوں پر، بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے، بندوں کے عیبوں کو اپنے کرم کی چادر سے ڈھانپنے والا ہے، بندوں کے عیبوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپنے والا، چھپانے والا ہے، اور کہا سنو میری اس صفت کو اپنے اوپر غالب کرو، میری اس صفت کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اس طرح اس صفت میں رنگے جاؤ۔ باری تعالیٰ کس طرح فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو میرا بندہ اپنے کسی مسلمان دینی بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اس کی غلطی کو چھپائے گا، اس کی اصلاح تو کرے گا، لیکن اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دے گا، اس کی اصلاح کرے گا لیکن اس کو بے عزت نہیں کرے گا، اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرے گا، پردہ ڈالے گا، فرمایا سنو سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس پردہ پوشی کرنے والے کی پردہ پوشی فرمائے گا، سبحان اللہ، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا یہاں تک کہ جس نے کسی مومن و مسلم بھائی کے ایک عیب کو چھپایا، اس کی ایک غلطی کو چھپایا، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کی 70 غلطیوں کو چھپائے گا۔ بھئی کیا عدل ہے، کیا کرم ہے، کیا فضل ہے، کیا احسان ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ہر وقت ایک دوسرے کی توڑنے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی خطا نظر آئے تو ہم اس کا جلوس نکالیں، ہمیں کسی کا عیب نظر آئے تو ہم اس کو پوری سوسائٹی میں، پورے محلے میں، پورے شہر کے اندر اس کو بے عزت کر کے رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ رویہ نہیں ہے؟ لیکن آئیے اللہ نے ہمیں جو دین اسلام دیا اس کے اندر لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے، لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے، لوگوں کے عیوب پر ستر ڈالنے کا حکم ہے، پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا، خود بھی اللہ کی یہ شان، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ستار العیوبی کی شان عطا فرمائی، سبحان اللہ، اللہ خود بھی عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہی سبق دیا، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھی ایسا ہی بنایا۔ اور بریلی کے قائددار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جملہ لکھا، آپ نے قلم اٹھائی، فرمایا سنو قیامت کا دن ہوگا، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اونچی آواز سے سنا
اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب نبی دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شان ستار العیوبی سے حصہ وافر عطا فرمایا۔ اے محبوب، میں ستار العیوب، میں اپنے بندوں کو یہی حکم دیتا اور تجھے بھی یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات اقدس، اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ کا سب سے بڑا کرم، اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور اللہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیں گے سورہ آل عمران، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ میں نے فرمایا صرف اللہ کو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا خون نچوڑنے والے تھے، بس کملی والا اللہ کی نعمت بن کے آیا، اللہ کی ایسی رحمت بن کے آیا، بس تم اس کے سبب سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، کہ تم اس کے وسیلے سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے تم غمخوار بن گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، ایک دوسرے کا خون نچوڑنے والے نہیں، ایک دوسرے کی حامی بن گئے، ایک دوسرے کے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے بن گئے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بن گئے، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والے بن گئے، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنے والے بن گئے۔ اس نعمت کے سبب سے واسطہ بنعمت اخوانا، اور پھر فرمایا تم اپنی گمراہی کے سبب، کفر و شرک کے سبب کہاں تک جا پہنچے تھے؟ فَقُلْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، کملی والا آیا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں دوزخ کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا، جنت کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب بھی تم اس نعمت کو یاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہم اس نعمت کو ضرور یاد کریں گے، اور ماہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو ہم میلاد منا کے بدعت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، حرام کا ارتکاب نہیں کرتے، گلی گلی کے اندر ہم جا کے اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کو یاد کرتے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو یاد کرتے، اللہ کے سب سے بڑے کرم کو یاد کرتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہم کسی کو کوئی مجبور نہیں کرتے، کیونکہ یہ فرض واجب اور سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ آپ ضرور جلوس نکالیں، ضرور بازار میں جھنڈے لے کے جائیں، ضرور بازار میں جا کے آپ نعتیں پڑھیں، ضرور بازار کے چوک پہ کھڑے ہو کر آقا کی مداح ثنائی کریں، کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں محبت سے، یار آج 12 ربیع الاول ہے، آج وہ کائنات کا لاڈلا
محسن آیا ہے، اگر وہ نہ آتا تو کائنات میں خوشی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ تو یار تجھے بھی آمنہ کے لال کی تشریف آوری کی خوشی ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا بحیثیت مسلمان میں بھی انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی انہی پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، تو مجھے بھی خوشی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ایک دفعہ چہرے پہ مسکراہٹ لے آ، ہم سمجھیں گے تو نے آقا کے میلاد کی خوشی منا لی۔ ہم کوئی مجبور نہیں کرتے، دیکھیے سیدھی سیدھی بات، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، لیکن اتنا بھی بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو آقا کی عظمتوں کا ذکر تذکرہ گلیوں اور بازاروں میں کر رہے ہیں، ان پر شرک کے فتوے نہ لگا، اپنی شرک کی فیکٹری بند کر لے، فتووں کی مشین بند کر لے، ہمیں بدعتی کہنا بند کر لے۔ بہت سارے ہمارے بھیلی کہتے ہیں جی وہ تو کچھ نہیں کہتے آپ کو، صرف انہوں نے کہا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے اور میلاد منانے والے بدعتی ہیں۔ اصل میں ہمارے بہت سے بھیلیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعتی کسے کہتے ہیں، بدعتی کا معنی کیا ہے، بدعتی کسے کہا جاتا ہے؟ بدعتی اسے کہتے ہیں کہ جس شے کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو اور اس کو کوئی بندہ کرے تو وہ بدعتی ہے، وہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اسلام میں بدعتی کا ادب حرام، اسلام میں بدعتی کا ادب حرام، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اس کا ادب حرام، اس کا احترام حرام، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، بدعتی دوزخی۔ اب مجھے بتاؤ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، صرف بدعتی کہا ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی گالی دی جاتی ہے ہمیں۔ میلاد منانے والے لوگوں کو، نبی کے عاشقوں کو، نبی کے محبوں کو، جو قرآن و سنت کی حدود میں رہ کے آقا دو عالم کا میلاد مناتے ہیں، انہیں گالی دی جاتی ہے، انہیں دوزخی کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کی کہی جاتی ہے، ان کا ادب حرام کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ معمولی بات ہے؟ کیا آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دوست، یہ بہت بڑی گالی ہے جو نبی دو عالم علیہ السلام کے میلاد منانے والوں کو دی جاتی ہے۔ ہم ان بھائیوں سے کہتے ہیں ذرا اپنے زبان کو لگام دو، نبی کے عاشقوں کو، نبی کے غلاموں کو، نبی دو عالم کے خدام کو قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے میلاد منانے والوں کو بدعتی نہ کہو، دوزخی نہ کہو، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی نہ کہو، ان کا ادب حرام نہ کہو، بلکہ آؤ مل کے آقا کے میلاد کی خوشی مناؤ۔ اور تیرے بیٹے کی سالگرہ کی خوشی ہو، اس کے دنیا میں آنے کی خوشی ہو، اس میں تو فتویٰ نہیں لگاتا، بیٹے کے آنے کی خوشی مناتا ہے۔ تیرے ملک کا جس دن ملک مرز وجود میں آیا، تیرا ملک بنا، اسے آزادی ملی، اس دن تو جشن آزادی مناتا ہے۔ جس دن قرآن نازل ہوا، اس دن تو جشن نزول قرآن مناتا ہے۔ دیوبند مدرسے کو بھرے ہوئے 100 سال گزر جائے، 7 سالہ جشن دیوبند مناتا ہے۔ اہل حدیث کا مدرسہ ہو، دیوبند کا مدرسہ ہو، ہر سال سنیوں کا مدرسہ ہو، وہاں ختم بخاری کیا جاتا ہے۔ بتاؤ ختم بخاری میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے کیا تھا؟ بخاری شریف نبی کے دور میں تھی؟ بتاؤ نا، یہ تو بعد میں مرز وجود میں آئی بخاری، اور پورا 1 صدی کے بعد آپ تاریخ حدیث پڑھیں تو پہلی صدی کے اندر یہ بخاری نہیں تھی۔ حضرت امام مالک کی موطا، امام مالک، وہ بھی پہلی صدی کے آخر میں جا کے کہیں آئی۔ موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب، بخاری تو اس کے بعد آئی ہے، لیکن اگر بخاری کا ختم جائز ہے تو ختم میلاد جائز نہیں ہے۔
تمہارے مدرسے کا 100 سالہ جشن منایا جائے اور وہ بھی اندرا گاندھی کی صدارت میں منایا جائے، وہ تو جائز ہے۔ 150 سالہ جشن پاکستان میں پشاور کے اندر منایا جائے، وہ تو جائز ہے۔ جشن آزادی منانا جائز ہے، تیرے بیٹے کی سالگرہ جائز ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کی خوشی جائز ہے، لیکن نبی پاک کے میلاد کی خوشی ناجائز کیسے؟ حضور کی آمد کی خوشی ناجائز کیسے؟ حضور کے میلاد کی خوشی حرام کیسے؟ بدعت کیسے؟ اس کو تم کیوں دھوم دھام سے کرتے ہو، تو اس کو احتشام سے کرتے ہو؟ حضرت محترم، کہا جاتا ہے ہم اس لیے میلاد نہیں مناتے کہ عیسائی 25 دسمبر کو اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، ان کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ عیسائی کیک بھی کاٹتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں چراغ بھی کرتے ہیں، بازاروں کو بھی سجاتے ہیں، دکانوں کو بھی سجاتے ہیں، مکانوں کو بھی سجاتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ اہتمام کر کے اپنے نبی کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اس لیے لوگوں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ تم 12 ربیع الاول کو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہو، عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے میلاد جائز نہیں، میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بڑا اچھا مشورہ تم نے ہمیں دیا، لیکن تھوڑا غور کیا کہ عیسائی بھی اپنے منہ سے کھاتے ہیں، تم بھی اپنے منہ سے کھاتے ہو، مشابہت تو ہو گئی، تمہیں پھر کوئی تیسرا راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہم منہ کے ساتھ نہ کھائیں، ہاتھوں کے ساتھ کھانا پکڑ کے منہ میں نہ ڈالیں۔ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، عیسائیوں کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی، اور پھر عیسائی کوئی آپ کو پیدل چلتا ہوا ملے، آپ کہنے نہیں آج کے بعد میں نے پیدل نہیں چلنا۔ 25 دسمبر کو آج عیسائی پیدل چل رہا تھا، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ کوئی موڑا عیسائی آپ کو سائیکل چلاتا ہوا نظر آئے، آپ کہنے ہیں نا سائیکل چلانی جائز نہیں ہے، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی بندہ عیسائی موٹر سائیکل چلاتا ہوا نظر آئے، آپ کے موٹر سائیکل آج کے بعد میں نہیں چلانی، مشابہت ہو جائے گی۔ تو کیا آپ اس ایسا کہنے والے کو عقل مند کہیں گے؟ یا کوئی بندہ کہے عیسائی جو ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے گاڑی چلاتے ہیں، نہ میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کر سکتا، میں آج 25 دسمبر کو میں گاڑی کے نیچے سے بیٹھ کے گاڑی چلاؤں گا، تو کیا اس کی یہ بات جائز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ دوستان عزیز، عیسائی جو ہے وہ اپنے نبی کا جنم دن مناتے ہیں، مسلمان بھی اپنے نبی کا جنم دن مناتے ہیں، لیکن فرق ہے عیسائی صرف 25 دسمبر کو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، لیکن مسلمان سال کے 365 دن اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ جب بھی درود پڑھا جاتا ہے ہمارے آقا کا اس میں ذکر نہیں ہوتا۔ آج کمال کی بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ میلاد کی دلیل کیا ہے؟ اگر بلبل کہے کہ جناب باغ گلشن کی پھول کی خوشبو کیا ہے اور باغ میں جانا کیا ہے اور باغ کے اندر خوشبو سونگنا کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ حیران ہو کے کہیں گے کہ بلبل پوچھ رہی ہے پھول کیا ہے۔ بلبل کہے پھول کیا ہے اور پھول کیوں ہے، اور جناب والا پروانہ کہے شمع کیا ہے، پروانہ کہے شمع کیا ہے، اور اس پہ فدا ہونا کیا ہے، اس پہ قربان ہونا کیا ہے، تو آپ اس کی وہ دلیل مانگے۔ آپ کہیں گے جو بلبل پھول کے پاس جانے کی دلیل مانگے، پھول کی خوشبو سونگنے کی دلیل مانگے، وہ بلبل نہیں ہو سکتی۔ جو پروانہ شمع پہ فدا نہ ہو، آپ کہیں گے یہ پروانہ نہیں ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے امتی ہو کے میرے مصطفیٰ کی دلیل مانگے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کی دلیل مانگے، کہاں لکھا ہے
نہیں کر رہا۔ اب آپ کہیں گے جی مولانا وہ بھی تو کسی کا حق ادا کر رہا ہوگا۔ ہاں میں بتاتا ہوں وہ کس کے ساتھ مشابہت کر رہا ہے۔ وہ میلاد سے ناراض ہو کے فتوے لگا کے رو کے ہم تو گلی گلی خوشی مناتے ہیں، گھر گھر خوشی مناتے ہیں، بازار بازار، نگر نگر، کوچا کوچا، گلیا گلیا، بستی بستی، ملک ملک خوشیاں مناتے ہیں۔ اور 1000 سال تک مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو مشن بردار جلوس نکلتا رہا۔ جب سے آل سعود کی حکومت آئی ہے وہاں مکہ مدینے میں میلاد کا جلوس نہیں نکلتا، محافل میلاد نہیں ہوتی۔ لیکن گزشتہ سال جناب عبدالرحمن سدیس صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے، اس میں انہوں نے کہا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے ماہ ربیع الاول میں ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر بندے کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن حاضرین محترم، وہ لوگ جو واویلا کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، میں عیون الاثر سے لے کر پڑھ رہا ہوں، سیرت النبویہ سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء النبی سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ شیطان نے 4 مرتبہ واویلا کیا۔ پہلی مرتبہ شیطان اس وقت رویا جب شیطان کو اللہ نے لعنت کا طوق ڈالا، شیطان رویا، چیخا۔ دوسری مرتبہ جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا، جب جنت سے نکل رہا تھا رو رہا تھا۔ تیسری چیز جب اللہ نے سورہ فاتحہ نازل کی شیطان رویا۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کیا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، شیطان رویا۔ معلوم ہوا نبی کی ولادت کی خوشی میں خوش ہونا مومنوں کا کام ہے، اور اس موقع پر رونا شیطان کا کام۔ سبحان اللہ۔ آج میلاد نبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں شیطان والے نہ بنو، رحمان کے بندے بنو، مصطفیٰ کے غلام بنو، اور شریعت کی حدود میں رہ کے میلاد مناؤ۔ میلاد کے موقع پہ ڈانس حرام، میلاد کے موقع پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، آپس میں مخلوط اجتماع، وہ پہاڑی بنا کے آپ عورتوں کو اکٹھا کریں، لڑکیوں کو اکٹھا کریں، حرام، جائز نہیں ہے۔ ایسے بالکل میلاد کی اجازت نہیں ہے، یہ میلاد کی خوشی نہیں ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے۔ ایسے مت کریں، ڈانس حرام، ڈھول باجے حرام، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں 10 بجا سکتے ہیں۔ وہ مدینے کی بچیوں نے جو طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع پڑھ کے جو 14 صدیاں پہلے تب بجا کے آقا کا استقبال کیا تھا، یہ جائز ہے۔ اور کثرت درود و سلام کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے آقا کا ذکر کریں، آقا کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں، مصطفیٰ کی رحمت کا ذکر کریں، آقا کے کرم کا ذکر کریں، حضور کی اطاعت کا ذکر کریں، آقا کی اتباع کا ذکر کریں، آقا کی محبت کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو میلاد کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا